بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عمیر۔ انگلش گریڈ 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 2 مارٹائرز آف پاکستان کی جانب بڑھیں گے۔ اس ٹاپک میں ہم ان عظیم روشن ستاروں کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں، آپ، ہم سب اس آزاد ماحول میں سانس لے رہے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ لائف جی پا رہے ہیں۔ تو بنا کسی تعطل کے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے کورس میں اس ٹاپک مارٹائرز آف پاکستان کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کلاں کو آپ کو کہیں کوئی سوال پوچھتا ہے کہ وطن عزیز کے بہادر سپوتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو وہاں آپ اس جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو وطن کے بارے میں پراپر آگاہی اور نالج ہو۔ ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے چند اہم چیزوں کا، جس میں یہ 2 سوال جو پری ریڈنگ میں دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ آج کا ہمارے پاس پری ریڈنگ کا سوال ہے، What do martyrs of Pakistan mean؟ تو اس کا آنسر ہے those people who sacrifice their life for the country۔ ملک اور قوم کی خاطر جو لوگ اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے، انہیں مارٹائرز آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، از میجر a military اور civilian رینک؟ تو اس کا آنسر ہے کہ میجر جو ہے یہ ایک ملٹری رینک ہے۔ اب ہم باقاعدہ آج کی ٹرانسلیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میجر محمد طفیل۔ Major Muhammad Tufail was born on June 22nd, 1914 in Hoshiarpur۔ میجر محمد طفیل 22 جون 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ واز کا ورڈ جہاں یوز ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ پاسٹ کا موضوع بیان ہوتا ہے۔ He got commissioned in the 16th Punjab Regiment in 1943۔ انہوں نے 16ویں پنجاب رجمنٹ 1943 میں کمیشن حاصل کیا۔ یہاں کمیشن سے مراد وہ سرکاری آفیسر ہوتا ہے جو تربیت کے بعد بنتا ہے۔ He had a distinguished career and commanded many appointments۔ ان کا دور بہت زیادہ جو ہے نمایاں اور بہترین تھا اور انہوں نے بے شمار تقرریوں کی سربراہی بھی کی۔ میجر محمد طفیل was posted to East Pakistan Rifles in 1958 as a company commander۔ 1958 میں میجر محمد طفیل کا تبادلہ مشرقی پاکستان رائفلز میں بطور کمپنی کمانڈر ہوا۔ In August 1958, Indian troops captured a village called Lakshmi Pur in East Pakistan۔ اگست 1958 میں انڈین اہلکاروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ میجر محمد طفیل was assigned the task to retrieve the village from Indian occupation۔ یہاں ورڈ ریٹریو یوز ہوا ہے۔ ریٹریو سے مراد ہے واپس لینا۔ میجر محمد طفیل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس علاقے کو ہندوستانی قبضے سے واپس حاصل کریں۔ He divided his army into 3 groups and it was decided that they would attack during the dark hours of 7th August 1958۔ انہوں نے اپنے جوانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ وہ 7 اگست کی رات کو علاقے پر حملہ کریں گے۔ پاکستان آرمی ٹروپس encircled the illegal post which had violated the boundary between 2 countries in the Lakshmi Pur area۔ پاکستانی جوانوں نے اس علاقے کی نشاندہی کی جسے انڈین اہلکاروں نے غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا ہوا تھا، جو کہ 2 ممالک کے درمیان کا علاقہ لکشمی پور کا ہے۔ When Major Muhammad Tufail group was about 15 yards away from the enemy line,
they came under heavy fire. میجر محمد توفیل کے جوانوں کا جو گروہ تھا جیسے ہی وہ دشمن کے قریب پہنچا، جب چند گز کے فاصلے پر وہ لوگ موجود تھے، 15 گز کے فاصلہ ابھی طے کرنا باقی تھا، تو دشمن نے ان پر فائر کھول دیا اور سخت گولہ باری کی. بٹ ہی kept moving forward، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے. اینڈ سائلنس دا enemy's machine with a grenade، اور انہوں نے ایک گرنیڈ کی مدد سے دشمنوں کی مشین گنوں کو خاموش کرایا. کلیئر؟ Major Muhammad Tufail was fatally wounded but crawled towards the enemy commander. heading to attack his army. میجر محمد توفیل اس میں بری طرح زخمی ہوئے، لیکن وہ دشمن کمانڈر کی طرف بڑھتے رہے تاکہ اس کے جو فوجی ہیں ان پر حملہ آور ہو سکیں. He continued directing the operation until the enemy was driven out. انہوں نے اس وقت تک آپریشن کی ہدایت جاری رکھی جب تک کہ انہوں نے دشمن کو بھگا نہیں دیا. In spite of being seriously injured, he continued to lead his troops in the heat of the battle. شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے جنگ کی شدت میں اپنے جوانوں کو ہدایات جاری رکھی. Enemy troops were successfully evicted. دشمن کو کامیابی سے بے دخل کر دیا گیا. یہاں بیٹا evicted سے مراد بے دخلی ہے. And the area was captured، اور علاقے پر قبضہ کر لیا گیا. The Indians were driven out. ہندو فوجی وہاں سے بھاگ گئے. Leaving 4 deaths، 4 مارے گئے. And 3 prisoners، اور 3 قیدی بنے. He embraced martyrdom on 7th August 1958. 7 اگست 1958 کو انہوں نے شہادت نوش فرمائی. He was awarded with the Nishan-e-Haidar for his distinguished action of valor and bravery. انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا ان کی نمایاں کامیابی اور بہادری اور جرت کی وجہ سے. کلیئر؟ راشد منہاس شہید، یہ ہمارے سیکنڈ قومی ہیرو ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. راشد منہاس واز بورن آن 17 فروری 1951. راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے. He was commissioned as a pilot in Pakistan Air Force in 1971. انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں بطور پائلٹ 1971 میں کمیشن حاصل کیا. راشد منہاس was the only PAF officer to receive the highest valor award، the نشان حیدر. راشد منہاس پاکستان ایئر فورس کے وہ واحد آفیسر تھے جنہوں نے جرت کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کیا. He was also the youngest person. اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان ترین وہ شخص تھے اینڈ دا شارٹیسٹ سرونگ آفیسر، اور فوج میں سب سے تھوڑے عرصے تک خدمات انجام دینے والے آفیسر تھے who received this award، جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا. راشد منہاس got his early education from کراچی. راشد منہاس نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے بیٹا وہ کراچی سے حاصل کی. ایٹ دا ایج آف 17 سال کی عمر میں He joined the Pakistan Air Force Academy in رسالپور. انہوں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں جوائن کیا ایز اے فلائنگ کیڈٹ. فلائنگ کیڈٹ کے طور پہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں انہوں نے اپنا ایڈمیشن لیا. راشد منہاس گریجویٹڈ فرام دا اکیڈمی ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ. انہوں نے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے طور پر اکیڈمی سے اپنی گریجویشن مکمل کی اینڈ واز پوسٹڈ ٹو PAF بیس مسرور ان کراچی، اور ان کا تبادلہ PAF بیس مسرور میں ہوا. آن اگست 20 1971، 20 اگست 1971 کو ایز اے پائلٹ انڈر ٹریننگ بطور تربیتی پائلٹ راشد واز ٹو ٹیک آف. راشد نے ٹیک آف کرنا تھا
on a routine training flight, روزمرہ کی تربیتی فلائٹ میں. When his instructor, جب اس کے استاد پائلٹ متی الرحمان forced his way, انہوں نے زبردستی اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالی into a rear cockpit, کاکپٹ کے اوپری حصے میں اس کے جو کام ہے اس میں خلل ڈالا. His instructor seized control of the aircraft, اس کے استاد انسٹرکٹر نے ایئر کرافٹ کا کنٹرول جام کیا and headed towards India, اور اس کا رخ انڈیا کی جانب کر دیا. When Rashid Minhas realized that the absconding pilot was heading towards India, he tried to regain control of the plane but was unable to do so. جب راشد منہاس کو احساس ہوا کہ فرار ہونے والا پائلٹ جہاز کو انڈیا کی جانب لے جا رہا ہے، انہوں نے جہاز کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. Rashid Minhas informed authorities through his radio at Masroor Control Tower that he was being hijacked. راشد منہاس نے مسرور کنٹرول ٹاور سے ریڈیو کے ذریعے حکام کو اطلاع دی کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے. The events later followed proved a tale of great courage and patriotism. اس کے بعد کے واقعات بہادری اور حب الوطنی کی عظیم مثال بن گئے. In air, struggled physically to wrest control which continued for few minutes. فضا میں راشد منہاس نے جسمانی طور پر جہاز کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی جو چند منٹ تک جاری رہی. He did the only thing within his control to prevent the aircraft from being taken to India. انہوں نے وہی کیا جو ان کے اختیار میں تھا تاکہ جہاز بھارت نہ لے جایا جا سکے. Rashid Minhas forced his plane to crash just 51 kilometers from the Indian border, deliberately sacrificing his life for the honor of Pakistan. راشد منہاس نے جان بوجھ کر اپنے جہاز کو بھارتی سرحد سے صرف 51 کلومیٹر کے فاصلے پر گرا دیا اور پاکستان کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کر دی. The jet crashed near ٹھٹھا. جہاز ٹھٹھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. راشد منہاس created a history of loyalty by sacrificing his life for his motherland. راشد منہاس نے وطن کی خاطر جان قربان کر کے وفاداری کی نئی مثال قائم کی. He was laid to rest on August 21, 1971. انہیں 21 اگست 1971 کو سپرد خاک کیا گیا with full military honors. means 21 اگست 1971 کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک راشد منہاس کو کر دیا گیا. His entire family attended the funeral. ان کے تمام خاندان نے جنازے میں شرکت کی. He was buried in Karachi. انہیں کراچی میں دفن کیا گیا. راشد منہاس was posthumously awarded Pakistan's top military honor, the نشان حیدر. راشد منہاس کو بعد از وفات پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا. The nation remembered Rashid Minhas as a national hero with reverence due to his bravery and supreme sacrifice. قوم آج بھی انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر عزت و احترام سے یاد کرتی ہے ان کی بہادری اور عظیم قربانی کی وجہ سے.